میں نے آج تک اپنی ماں اور پھپھی کو کبھی پیار سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ ہر وقت تانے تشنے، آئے روز ہمارے گھر پھپھو آ کر بیٹھ جاتی، کہتی میرے باپ کا گھر ہے، جب جی چاہے گا آؤں گی، اور اماں کہتی کہ تمہارا باپ قبر میں جا چکا ہے، جاؤ جا کر قبر میں جا کر بیٹھو، یہ میرے شوہر کا گھر ہے۔ بس لڑائی اسی طرح سے شروع ہوتی اور پھر کچن کی ساری چھریاں چاقو نکل آتے۔ ابا اماں کو کمر سے پکڑ کر پیچھے کو گھسیٹ رہے ہوتے اور پھپھا میری پھپھو کو، اور ہم دونوں بیٹھے یہ تماشا دیکھ رہے ہوتے۔ لیکن پھر جلد ہی پھپھا نے اپنا ٹرانسفر دوسرے شہر میں کروا لیا۔ اس دن میری اماں نے پورے 100 نفل ادا کیے تھے۔ میں نے پوچھا اماں اتنے نفل کیوں پڑھ رہی ہو؟ کہنے لگی خس کم جہاں پاک، اچھا ہوا یہ نیلوفر کی بچی یہاں سے دفان ہو گئی، اللہ کرے کبھی واپس ہی نہ آئے، اس منحوس کی مجھے کبھی بھی شکل نہ دیکھنی پڑے۔ میری اماں کے وظیفے شاید قبول ہو گئے تھے۔ اس کے بعد میں نے واقعی اپنی پھپھو کی شکل کبھی نہیں دیکھی، اور نہ ہی ان کے بیٹے کی۔ اماں نے تیمور کو دیکھا تو غصے سے تیز قدم بڑھاتی ہوئی اس کے مقابل میں کھڑی ہو گئی، کہنے لگی اے لڑکے نکلو گھر سے باہر، خبردار جو تم نے دوبارہ یہاں قدم بھی رکھا تو۔ وہ لڑاکو عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی ایسے کیسے ممانی جان، جب تک نانا کے گھر میں میرا حصہ ہے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، بلکہ اب تو چند دن میں اماں بھی یہاں آنے والی ہیں، میں دیکھتا ہوں آپ ہمیں یہاں سے کیسے نکالتی ہیں۔ یہ سن کر تو میرا دل چاہا کہ اپنا سر پیٹ لوں، مطلب بچپن والے لڑائی جھگڑے اب پھر سے شروع ہو جائیں گے۔ اماں کہنے لگی آ جائے تمہاری اماں بھی، لیکن یاد رکھنا اس گھر سے تم لوگوں کو پھوٹی کوڑی نہیں ملے گی۔ کہنے لگا چھوٹا بچہ نہیں ہوں میں، چپ چاپ ہم لوگ ایک ایک پیسہ وصول کرنا چاہتے ہیں، LLB کا امتحان اسی سال پاس کیا ہے میں نے۔ میری ماں تو نفی میں ہی سر ہلاتی رہی۔ تیمور نے یہ کہہ کر اپنا بیگ اٹھایا اور اوپر کا زینہ چڑھنے لگا۔ اماں کہنے لگی وہاں کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا آج کے بعد میں اوپر کے پورشن میں رہوں گا، 2-4 دن میں میری اماں بھی آ جائیں گی، اوپر صرف 2 ہی کمرے تھے، باقی ساری چھت تھی۔ یہ کہہ کر جب وہ اوپر چڑھا تو میری نظر اس کے گندے جوتوں کے نشانوں پر پڑی، تو میں غصے سے ابل کر رہ گئی۔ میں نے کہا اماں یہ دیکھو، اس گندے شخص کے پاؤں کے جوتوں کے نشان دیکھو، سارا ذہن اس نے پھر سے گندا کر دیا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے رکا، ایک قہر بھری نظر مجھ پر ڈالی اور پھر اوپر چلا گیا۔ میں دوبارہ سے صحن دھونے لگی، پورا صحن شیشے کی طرح چمکایا تھا کہ ابا آ گئے۔ ابا کے آنے کی دیر تھی کہ میری ماں کی کینچ